ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بلا ضرورت سوال کرتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ انور شاہ کشمیری دیوبند کے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، حدیث کی کئی کتابیں لکھی انہوں نے۔ اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 20 رکعت تراویح کے لیے کوئی ثبوت حدیث میں نہیں، ثبوت صرف 8 رکعت تراویح کا ملتا ہے۔ اپنی کتاب میں عالم دین نے لکھ دیا۔ علماء دیوبند اس کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند کے فضلہ علی گڑھ کی مختلف مسجدوں میں موجود ہیں، یہ کتاب ان کے سامنے سے گزرتی ہے، لیکن عوام کے اندر بیان نہیں کرتے۔ آپ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن مسئلہ تو بتا دیں تاکہ عوام کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ تو دور ہو جائیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں 8 رکعت تراویح شارٹ کٹ ہے، کم نماز پڑھتے ہیں، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ حدیث و سنت سے جو چیز ثابت ہے اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کا تبصرہ اڑائیں گے، اور آپ کہیں کہ ہم اشہد ان لا محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ کیسی گواہی ہے؟ یہ ایک صحیح حدیث کا بھی ہم انکار کر دیتے ہیں اپنے عمل سے اور اپنی کتاب۔ دینی اور ملی بھائیوں، اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ پہلا رکن جسے کلمہ توحید یا کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمیں اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کلمہ شہادت میں اس بات کی جو گواہی دی جاتی ہے کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ گواہی جو دی جاتی ہے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دی جاتی ہے۔ گواہی کا لفظ عام طور سے ہم لوگ اپنی زبان میں ہی بولتے ہیں، گواہی وہی دی جاتی ہے اور وہی سچی گواہی مانی جاتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں بتائی جائے، جس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کائنات کا کوئی خالق و مالک ہے، اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس راستے پر چلانا چاہتا ہے اس راستے کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، اور پیغمبر نے اپنی نبوت کی پوری زندگی میں اسی راستے کی وضاحت و تشریح فرمائی جس راستے پر اللہ اپنے بندوں کو چلانا چاہتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے کوئی مسلمان اور نبی کو نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے انسانوں کے لیے جو ہدایت نامہ بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک، آخری نبی کے علاوہ کسی پیغمبر اور رسول کی لائی ہوئی شریعت آج دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ اس کی زبان تک پتہ نہیں چلتا کہ کس زبان میں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی تھی۔ اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اتنے مراحل سے یہ کتابیں گزری ہیں، جسے ہم تورات اور انجیل اور زبور کہتے ہیں، کہ آج یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ اس میں اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور ملاوٹ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری ہدایت نامہ قرآن مجید کی شکل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نازل فرمانے کے بعد یہ ذمہ داری خود قبول کی کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اب اس کی حفاظت ہم کریں گے۔
قرآن مجید میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اس قرآن مجید میں کوئی ملاوٹ کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی گردن پکڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری وحی کو ہر ملاوٹ سے، ہر تبدیلی سے، ہر کمی سے بچا کے رکھا، اور اسی لیے بچا کے رکھا کہ اب قرآن مجید کے بعد کوئی آخری وحی اس دنیا میں نازل ہونے والی نہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اگر اسلام کا مطالعہ اچھا نہیں ہے، کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، عقیدہ واضح نہیں ہے، تو آدمی کبھی کبھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو پھر اس کو نہ ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی بتائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں امام نے یا فلاں بزرگ نے دین اسلام میں کوئی بڑی اچھی بات بتا دی جو نعوذ باللہ نبی کے بتانے سے رہ گئی تھی، تو اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بہت بڑا الزام عائد کرتا ہے کہ آپ نے ایک ضروری بات جو بتانی تھی بتائی نہیں، ثواب کا ایک کام جو ضروری تھا اسے آپ نے بتایا نہیں۔ کون مسلمان ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنے نبی کے بارے میں یہ خیال کر سکتا ہے؟ تو اگر آپ بدعات پر غور کریں گے، مسلم معاشرے میں نئی نئی چیزیں اسلام کے نام پر جو روزانہ ایجاد کی جاتی ہیں، ان پر آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ شریعت میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد 4 جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کو عبادات کہا جاتا ہے۔ عبادات اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کی ہے بندوں پر تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خوگر بنیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور جب یہ جذبہ پیدا ہوگا ان کے اندر تو ان کے اندر انسانیت پیدا ہوگی، وہ اخلاق پیدا ہوگا جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان کی زندگی میں وہ تبدیلیاں آئیں گی جو تبدیلیاں اسلام برپا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ اس وقت ہوگا جب ان عبادات کے مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے جسے ہم نبھا لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے نبی مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا واحد ذریعہ نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں تو اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے ہی کے لیے نماز فرض کی گئی۔ 5 وقت کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ طہارت اور وضو کے ذریعے سے جو ادا ہم کرتے ہیں تو ہمارا پورا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کے دل و دماغ میں الٹے سیدھے خیالات نہیں آئیں گے، لیکن اگر دل و دماغ کہیں اور الجھا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو کیفیت ہے وہ اس کے اوپر طاری نہیں ہوگی۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آخری درجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہماری پوری توجہ اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے آداب میں، نماز کی سنتوں میں یہ چیز بتائی گئی کہ آدمی دوران نماز اپنے بالوں سے، اپنے کپڑوں سے نہ کھیلے، سکون کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ اور اگر وہ اپنے میں الجھا ہوا ہے، بغل کے دونوں نمازیوں کے ساتھ الجھا ہوا ہے، تو پھر اس کی توجہ اللہ تعالیٰ پر ہرگز نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے نماز میں طمانینت، نماز میں سکون اور اطمینان بہت ضروری ہے۔ نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز، ایک نماز پڑھنے والے کو برائی کے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جذبہ اپنے اندر موجود رہے گا، تو آدمی لازمی طور پر ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچانے اور دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ برائی انسان اس وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہوتا ہے۔ خدا فراموشی کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تب بندے کے قدم گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اگر اللہ یاد رہے تو پھر انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ نماز کے تعلق سے جو صورتحال ہماری ہے، یہ صورتحال اصلاح طلب ہے۔ اصلاح طلب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے جو اثرات ہماری زندگی پر پڑنے چاہیے وہ اثرات ذرا کم دکھائی دیتے ہیں۔ عام انسانی زندگی میں کبھی کبھی آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ ایک عام سا آدمی وہ انسانیت کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے، لیکن ایک نمازی کی پیشانی ہمیشہ اس پر بل پڑے رہتے ہیں، ترشرو ہوتا ہے، سخت مزاج بن جاتا ہے۔ یہ ایک نمازی کے لیے سخت مزاجی کوئی اچھی چیز نہیں، اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے۔ جہالت اس بات کی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا مرتبہ بڑا بلند ہو گیا ہے، ہم تو حاجی نمازی بن گئے، اب وہ پوری دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ جذبہ غلط ہے۔ ایک آدمی گناہوں میں ملوث ہے، کسی عادت کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے، تو آپ اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس آدمی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، ہم کس انداز میں بات کریں، کس طرح سے اس کے پاس جائیں کہ وہ ہماری بات سن لے اور اپنی برائی سے باز آ جائے، اپنی اصلاح کر لے۔ وہ دھتکارنے اور بنظر حقارت دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ ایک صحیح حدیث سناؤ آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کو شراب پینے کی عادت لت لگ گئی۔ شراب پی لیتے تھے، 40 کوڑے کھاتے تھے۔ کئی بار یہ واقعہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ کوڑے لگائے جا رہے تھے کہ بعض لوگوں نے چیمے گوئیاں شروع کر دی کہ لعنت ہو اس آدمی پر، بار بار شراب پیتا ہے، کوڑے کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں، آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی لعنت کی،
آپ نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم ایک ایسے شخص پر لعنت بھیج رہے ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ شراب پینا اس کی ایک لت ہو گئی، پھر بھی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو لعنت بھیجنا ایسے آدمی پر جائز نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ایک گنہگار انسان کے لیے کیا تھا۔ یہ چیز آج ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ دینداری اور تقوی کا غرور یہ ابلیس کا وہ چور دروازہ ہے جہاں سے گھس کر وہ حملہ کرتا ہے اور آپ کو اتنے اونچے مقام پر بیٹھا دیتا ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پھر وہ آپ سے فتوے صادر کراتا ہے۔ دین اسلام میں بغیر کسی واضح ثبوت کے، واضح پروف کے حلال و حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، جائز و ناجائز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک صاحب نے کل ہی فون کر کے مجھے یہ بات بتائی کہ علی گڑھ میں کچھ نوجوان ہیں جو اپنے طور پر یہ فتویٰ صادر کیے ہوئے ہیں کہ حجام کی دعوت کھانا حرام ہے۔ نائی جو بال بناتا ہے اگر وہ دعوت لے تو اس کی دعوت کھانا حرام۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی کمائی حرام۔ کمائی حرام کیوں ہے؟ کہ وہ لوگوں کو داڑیاں موڑتا ہے۔ وہ جس کی داڑھی موڑی اس نے، اس کے ہاں تو شوق سے آپ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر داڑھی موڑنا حرام ہے تو مڑوانا بھی حرام ہے۔ داڑھی کا مسئلہ وہ نہیں ہے، شعار اسلام میں سے ہے۔ بعض صحابہ کرام سے تراش خراش کرنا ثابت بھی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، مصر کی تنظیم ہے ہماری انصار السنت المحمدیہ، جسے سے ہندوستان میں جماعت اہل حدیث ہے، اسی طرح سے سلفی فکر کی تنظیم ہے انصار السنت المحمدیہ۔ اس کا نام لے کر کے علامہ البانی نے لکھا ہے کہ ان حضرات نے جو روش اپنا رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، داڑھی بڑی کرنے کا حکم ہے، اعلیٰ حال ہی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام کے دسیوں آثار نقل کیے ایک دوسرے پر کہ جو اپنی داڑھیوں کو بنا سنوار کر کے رکھتے تھے، اب آدمی کنگھی نہ کرے، تراش خراش نہ کرے تو داڑھی نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ یہ مطلوب نہیں ہے اسلام میں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ داڑھی کے مسئلے میں اتنی شدت اختیار کر لینا، یہ ایک مسلمان بھائی کی دعوت کو حرام قرار دے دینا، جبکہ حدیث میں آتا ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ یہ حدیث ہم نے نظر انداز کر دی، اپنے طور پر ایک مسئلہ نکال لیا اور حلال و حرام کا فتویٰ صادر کر رہے ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ بغیر علم کے شریعت میں اس قسم کی مداخلت کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، داڑھی بڑی رکھنے کا حکم دیا ہے، اسلام کا شعار ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو وہیں تک محدود کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اگر اس کے ہاں دعوت کھانا حرام ہے تو اس سے سلام و کلام بھی حرام ہو جائے گا، اس کے رشتے ناطے بھی حرام ہو جائیں گے۔ ایک حرام کام کرنے والے ایک شخص کے بغل میں نماز پڑھنا آپ کو گوارا نہیں ہوگا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز کا کیا ہوگا؟
اگر وہ مر جائے تو مسلمانوں قبرستان میں اس کی تدفین ہوگی کہ نہیں ہوگی، کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بغیر کسی واضح ثبوت کے، بغیر ذمہ دار علماء کے فتوے کے اس قسم کی گفتگو کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، احتیاط برتنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کی جو شرعی حیثیت بتائی ہے اور قرآن مجید میں جو چیزیں واضح کی گئی ہیں وہ اگر ہمارے پیش نظر ہوں تب تو ان عبادات کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک عابد اور ایک عالم، علامہ ابن جوزی کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا امین اصلی صاحب کی بیوی کے نانا نے، وہ کتاب اردو میں موجود ہے۔ اس میں ایک واقعہ درج ہے کہ شیطان ایک روز ایک عابد کے پاس پہنچا، جو عالم نہیں تھا، نہیں جانتا تھا شریعت کو، لیکن عبادت خوب کرتا تھا۔ کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت سے بڑا خوش ہو گیا، آپ کو معراج پر اس نے بلایا، چلیے میرے ساتھ، لیکن ہماری سواری پر سوار ہونے سے پہلے آپ کو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنی پڑے گی۔ پٹی باندھ دی، گدھے پر سوار کر دیا اور لے جا کر کے کسی کوڑے خانے میں ڈال دیا ان کو۔ جب ان کی پٹی کھلی تو دیکھنے کا میں کہاں پڑا ہوا ہوں۔ وہی ابلیس ایک عالم کے پاس گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے بڑا خوش ہوا ہے، آپ بڑا کام کر رہے ہیں، علم کی اشاعت فرما رہے ہیں، چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا۔ اب اس عالم کو پتا تھا کہ بھئی آخری وحی تو نازل ہو چکی، جبریل آ چکے، اب کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں، اب کسی کو معراج کرانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ سمجھ گئے، کہا ابلیس بھاگ جا یہاں سے، میں تیری بات تیرے وسوسے میں آنے والا نہیں، اب کوئی معراج ہونے والی نہیں۔ یہ فرق ہے ایک اس شخص میں جو علم کے بغیر عبادت کرتا ہے اور اس شخص میں جو علم کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت باتیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا اس پہلو سے مطالعہ کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہماری نمازیں آج بے روح کیوں۔ دوسری چیز زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ عام انسانوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، ضرورت مندوں کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر فرض کیا ہے تاکہ غریب غربا کی ضرورتیں پوری ہوں، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کی کمائی میں زیادہ برکت ہوتی ہے، کسی کی کمائی میں کم برکت ہوتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے ہاتھ تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں ایک نظریہ اٹھا کمیونزم کا، رشیا میں 70 سال تک اس کا تجربہ کیا گیا کہ سارے انسانوں کی روزی برابر کر دی جائے، سب کو 2 روٹی 2 کپڑا ملے گا بس۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی ہنرمند ہے، زیادہ پیسے کما سکتا ہے، زیادہ کام کر سکتا ہے، آپ کیسے اس شخص کے برابر لا کے کھڑا کر سکتے ہیں جو کام چور ہے یا جو ہنرمند نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ترقی کرنے کا موقع بخشا ہے، کسی کو ترقی کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو یہ انسانی فطرت کے خلاف نظام تھا اور 70 سال میں یہ نظام دھڑام سے گر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا یہ ایسی چلے گا۔ اس میں آزمائش ہے مالداروں کے لیے بھی، اس میں آزمائش ہے غریبوں کے لیے بھی۔ یہ غریب آدمی اگر زکوٰۃ اور عطیات لیتا ہے تو اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے یا اپنا محل تعمیر کرنے کے لیے لیتا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بلا ضرورت سوال کرتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہوگا۔
اس وجہ سے کہ بلا ضرورت دنیا میں وہ مانگتا تھا۔ اور مالداروں کی آزمائش یہ ہے کہ تمہارے اندر مال کی محبت کتنی ہے، مال کی پوجا تو نہیں کرنے لگے، لکشمی تو نہیں بنا دیا اس کو، بخیل تو نہیں بن گئے کہ ایک ضرورت مند ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے اور تمہاری جیب سے 5 روپے بھی نہیں نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا اللہ نے کہ زکوٰۃ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ دولت معاشرے میں گردش میں رہے۔ ایک ہی آدمی کی تجوری میں دولت بند نہ رہے۔ وراثت کا بھی یہی مسئلہ ہے، وراثت کی تقسیم کا نظام جسے ہم لوگوں نے معطل کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ نظام بنایا تھا کہ دولت کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہ رہے، بلکہ یہ سماج میں معاشرے میں چلتی پھرتی رہے۔ روزے کے بارے میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خوف الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر دل و دماغ میں مسلط کا نام پیوست ہو جائے۔ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہاں تو معلوم ہوا کہ 15 روز تک ہم نے نمازیں پڑھ لی اور پھر باقی 15 روز اپنی دکان میں لگے ہوئے ہیں۔ شروع میں 1 ہفتے تک تراویح کی نماز پڑھ لی، باقی 21 روز تک ہم تراویح سے بھی غافل ہیں۔ تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں پڑھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیور دیکھیے، 4تھی رات آپ نکل کے نہیں آئے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے فجر تک، فجر کی نماز پڑھانے آئے اللہ کے نبی تو فرمایا کہ یہ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز ہماری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو جو نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اس نماز کو ہم نے 1 ہفتے کے اندر بک کر دیا۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھنی ہے، یہ تو ہم نے اپنے حساب سے جگہ جگہ کیمپ لگا کر کے، کسی کے دالان میں، کسی کے گھر میں، معلوم آپ 1 ہفتے میں، 3 روز میں، بلکہ بعض لوگ تو 1 رات میں۔ کس نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ 1 رات میں قرآن مجید ختم کر لو؟ ختم قرآن کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں، ختم قرآن تراویح میں ضروری نہیں، البتہ تراویح کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن سننا یہ سنت ہے، لمبا لمبا قیام ہونا چاہیے۔ رمضان بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا زمانہ تھا، مہینہ، ہم نے اسے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا۔ پورے ذخیرے حدیث میں کسی عالم سے آپ معلوم کر لیجئے، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے یہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام رمضان میں کھانے پینے کا کوئی خاص اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے یہاں عورتیں دوپہر سے کچن میں گھس جاتی ہیں ظہر کے بعد، نہ معلوم کیا کیا پکوان بنتے ہیں۔ بند کیجئے اس سلسلے کو، یہ اسلام کی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ رمضان کو اطباء نے، جو مسلمان حکیم حکماں ہیں، انہوں نے طبی نقطہ نظر سے بھی دیکھا ہے کہ 1 مہینے تک اگر 12 14 گھنٹے بھوکا رہ کر کے ایک مسلمان اپنی تربیت کرتا ہے تو صحت کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے بھی یہ روزہ اس کے حق میں بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہم اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، تیل کی چیزیں کھاتے کھاتے، جسے بلڈ پریشر ہے نہیں وہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور جسے بلڈ پریشر ہے اس کا بلڈ پریشر اور ہائی ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے مقصد ہی چھوڑ دیا تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہماری زندگی میں آتا نہیں، نہ کوئی اثر دکھائی دیتا ہے۔ حج کا معاملہ دیکھیے اور زیادہ اہم ہے۔ آج تو حج کیا نام ہے، ایک شان کی چیز بن گیا۔
حج شان کی چیز نہیں، بلکہ امت مسلمہ ایک جسم کی طرح سے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو جسم کے تمام حصوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ عالمگیر اجتماع جو مکہ مکرمہ میں عرفات کے میدان میں عرفات کی پہاڑی پر جو منظر دکھایا جاتا ہے، یہ اسی لیے کہ یہ سب ایک ہیں، دنیا کے ہر خطے سے آئے ہیں، ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، لیکن چونکہ ان کا کلمہ ایک ہے اس لیے سب یہ ایک ہیں۔ کیا یہ یہ کرم ہے اتحاد اور اتفاق جو حج کا پیغام ہے، یہ آج ہمارے درمیان باقی ہے؟ ہمارے دو آدمی متفق نہیں ہیں کسی مسئلے میں۔ ہندوستان میں جیو مرو کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات میں بھی سیاسی سطح پر ہمارے اتحاد نہیں ہو پاتا۔ اسلامی تہذیب اور اس کے وجود کو طرح طرح کے خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ کہاں رونا رویا جائے؟ ایسے حج سے کیا فائدہ جس میں آپ کی یہ تربیت نہ ہو پائے کہ ایک مسلمان بھائی ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم ایک ہیں۔ مسلکوں کی دیواریں، فرقوں کی دیواریں جو اٹھائی گئیں یہ غیر اسلامی، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم حنفی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، شافعی تھے یا کیا تھے، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ جو نبی ہم نے بھیجا تھا اس نبی کی اطاعت تم نے کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ مسلک کی بات کرنا اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا فساد ہے جو بعض لوگ بلا وجہ پیدا کرتے رہتے ہیں اور دانستہ پیدا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کی کتابیں نظر سے گزرتی ہیں، خیال آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں تھا ان کے اندر؟ صحیح بات سامنے ہے لیکن لکھنے سے گھبراتے ہیں، نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں لکھ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے مسائل میں آپ دیکھیں گے، جن مسائل میں مسلمانوں کے اختلافات ہیں ان مسائل کو اگر تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ سکیں علمی کتابوں سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں ڈنڈی ماری جاتی، کس طرح سے فریب اور دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایک عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ سچی بات جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، حدیث کی کئی کتابیں لکھی انہوں نے۔ اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 20 رکعت تراویح کے لیے کوئی ثبوت حدیث میں نہیں، ثبوت صرف 8 رکعت تراویح کا ملتا ہے۔ اپنی کتاب میں عالم دین نے لکھ دیا، علماء دیوبند اس کو عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند کے فضلہ علی گڑھ کی مختلف مسجدوں میں موجود ہیں، یہ کتاب ان کے سامنے سے گزرتی ہے لیکن عوام کے اندر بیان نہیں کرتے۔ آپ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن مسئلہ تو بتا دیں تاکہ عوام کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ تو دور ہو جائیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں 8 رکعت تراویح شارٹ کٹ ہے، کم نماز پڑھتے ہیں، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ حدیث و سنت سے جو چیز ثابت ہے اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کا تمسخر اڑائیں گے اور آپ کہیں کہ ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ کیسی گواہی ہے کہ ایک صحیح حدیث کا بھی ہم انکار کر دیتے ہیں اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے؟ تو احادیث میں ان عبادات کا جو مقام و مرتبہ بتایا گیا، جو مسائل بتائے گئے، ان کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔